آدم کی سنت ادا ہو جائیں اور اس کی معافی ہم قبول کریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پتہ یہ چلا حضرت آدم علیہ السلام کی معافی ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، پھر حضرت آدم اور حوا کا ملن ہوا اور جو بھی اولاد پیدا ہوتی تھی نا، جڑوا پیدا ہوتی تھی، بیٹا اور بیٹی، دو جڑوا پیدا ہوتے تھے۔ پہلے جو جڑوا پیدا ہوتے تھے وہ بھائی اور بہن، پھر دوسرے جڑوا پیدا ہوتے تھے نا، تو پہلا جو بیٹا تھا وہ دوسری لڑکی سے نکاح ہوتا۔ اسی طریقے سے دنیا بسی ہے، ایک ساتھ جڑوا پیدا ہو اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوا، دوسری دفعہ جڑوا پیدا ہوئے تو وہ پہلا جو لڑکا تھا وہ دوسری لڑکی اس سے نکاح کرتا، میاں بیوی بنتے۔ اسی طریقے سے دنیا میں آبادی ہوئی، انسان پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب رہنے لگے اور بسنے لگے، ایک مرتبہ کیا ہوا، ہرنوں کا ایک جرمٹام جماعت، اس کا قصبہ، پورے ہرنے وہ آئی حضرت آدم علیہ السلام کو دیدار کرنے کے لیے، ملنے کے لیے آئی۔ ہرنے جتنی تھی نبی کی زیارت کرنے کی نیت سے آئی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے تمام ہرنیوں کے اوپر اپنا دست نبوت، اپنا ہاتھ پھرایا، دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہرنیوں میں مشک پیدا کر دیا، نبی کے ہاتھ کی برکت سے ہرنی جانور کے ناف میں مشک پیدا ہوئی، خوشبو پیدا ہوئی۔ اب ان ہرنوں کی جماعت یہ آگے بڑھی، دوسری ہرنوں نے سونگا، خوشبو محسوس ہوئی، خوشبو آئی تو ان خوشبو والی ہرنوں سے کہا کہ یہ تمہارے اندر آج کل خوشبو بہت زیادہ آتی، تم خوشبو والی ہو گئی ہو، کیا وجہ، کیا بات ہے؟ تو ان ہرنیوں نے کہا کہ ہماری دنیا میں ایک مقدس اللہ کا بندہ آیا ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا سونا ہے، اور ایسا پیارا ہے کہ اس کی زیارت کرنے کے لیے ہم پوری جماعت کی برادری کے ہم سب گئے تھے، تو انہوں نے کرم کیا، ایسا کرم کیا کہ اپنا ہاتھ پھرایا، جس کے اوپر ہاتھ پھرایا اس کے اندر خوشبو پیدا ہو گئی۔ اچھا، ایسی بات ہے۔ دوسری ہرنوں نے کہا چلو ہم بھی خوشبو لے آئیں، ہمارے اندر بھی خوشبو آ جائے گی۔ تو یاد رکھیں، وہ ہرنیں اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی اور کہاں کرم کرو، دعا کرو، ہمارے اوپر بھی ہاتھ پھراؤ تاکہ خوشبو پیدا ہو جائے، تاکہ مہک پیدا ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ پھرانا شروع کیا اور وہ خوش ہو گئے، وہ جماعت آگے بڑھی، لیکن اس میں خوشبو نہیں آئی، اس میں خوشبو پیدا نہیں ہوئی۔ تب انہوں نے کہا کہ تم سب میں خوشبو اور ہمارے اندر بھی خوشبو نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ آدم علیہ السلام نے ہاتھ نہ پھرایا ہو، دعا نہ کی ہو، ہاتھ بھی پھرایا، دعا بھی کی، لیکن ہمارے اندر خوشبو کیوں نہیں آئی؟ تب وہ ہرنی، خوشبو والی ہرنیوں نے کہا ہم گئے تھے زیارت کی نسبت سے، زیارت کی، ملاقات کی نیت سے، اور تم سب گئے تھے خوشبو لینے کے لیے، تو تمہارا جانا ہمارا آنا فرق ہے، بہت فرق ہے، اسی لیے ہم گئے تھے زیارت کے لیے کہ ایک اللہ کا مقدس بندہ آیا ہے، کرم کرے گا، ہم زیارت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خوشبو پیدا کی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، مشک جو پیدا ہوتا ہے، مشک وہ ہرنیوں کی ناف کے اندر نکلتا ہے، اور دوسرا مشک اور عنبر جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر نکلتا ہے۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام کے رہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے اندر مشک و عنبر پیدا کیا۔ وہ مچھلی اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے رہنے کی برکت سے
40 دن تک اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، نہ کھایا نہ کچھ پیا، اور ایک ہی ذکر کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ذکر پاک کرتے رہے، اور 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کی نسل میں مشک اور عنبر پیدا کر دیا۔ میرا رب چاہے وہ کر سکتا ہے، سورج کو ڈبا دے اور نکال دے، رات کی تاریخی میں اجالا نکالے، اجالے کے اندر رات کی تاریخی بنائے، میرا رب چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ان مچھلیوں کی نسل میں مشک و عنبر پیدا ہوتی ہے۔ جب ہر مہینے کی 13ویں یا 14ویں تاریخ آتی ہے تو وہ نسل کی مچھلیاں سمندر کے کنارے پہ جا کر اپنے منہ سے الٹی کرتی ہیں، اپنے منہ سے وہ مشک اور عنبر نکالتی ہیں۔ سبحان اللہ میرے دوستوں بزرگوں، یہ نسبت کی بات ہے۔ جب نسبت جڑ جاتی ہے تو جانور تو کیا، بندہ بھی مشک والا ہو جاتا ہے، جانور تو کیا، ہرنیاں تو کیا، مچھلیاں تو کیا، بندہ بھی مشک والا ہو جاتا ہے، خوشبو والا ہو جاتا ہے۔ تو ہم حضور سے جڑے ہوئے ہیں، ہم حضور کی آل سے جڑے ہوئے ہیں، ہم صحابہ کرام سے جڑے ہوئے ہیں، ہم غوث اعظم غریب نواز سے جڑے ہوئے ہیں، ہم شہنشاہ کربلا، اسیر کربلا، مظلوم کربلا، سلطان کربلا، امام علی مقام امام حسین سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھیں، یہ جو نسبت جو ہے بڑی چیز ہے، اور بڑی پیاری چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قبولیت اور مقبولیت میں پہنچا دیتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور ان کے ذریعے سے انسانوں کی آبادی ہوئی، پھیلاوا ہوا، اور اسی میں سے نبی پیدا ہوئے، رسول پیدا ہوئے، پیغمبر پیدا ہوئے، اسی میں سے اولیاء کرام، انبیاء کرام دنیا میں پیدا ہوئے۔ تو یہ سارا مشن تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا پورا نیچر یہ رسالت کا تھا، نبوت کا تھا، اور پیغمبریت کا تھا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کا باپ بنایا، سبحان اللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں بسیں، اور ان کے ذریعے سے انسانوں کی آبادی ہوئی۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب حضرت آدم علیہ السلام پیشانی پر نبی کریم علیہ السلام کا نور چمک رہا تھا۔ آدم علیہ السلام کی پیشانی سے نکل کر حضرت شیش علیہ السلام، ان کے جو بیٹے ہیں، ان کی پیشانی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام کی پیشانی سے لے کر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمام پیغمبروں کی پیشانی پر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پاک چمکتا رہا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدین و دونوں ملت فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شہیدی کربلا، عشق محبت، عشق محبت۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے منتقل ہوتا ہوا، آگے بڑھتا ہوا، تمام نبیوں کی پیشانی چمکا رہی تھی۔ اور جب یہ نور نبی کریم علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب کی پیشانی پر آیا، حضرت عبد المطلب کی پیشانی پر آیا، سبحان اللہ، تو حضرت عبد المطلب کی پیشانی سے نکل کے حضرت عبداللہ جو ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں، ان کی پیشانی پر آیا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے
میرے باپ عبداللہ کی پیشانی کے اوپر میرا نور رکھا تھا، اور جب میرے والد عبداللہ کی پیشانی میرے نور سے چمک رہی تو سارے مکہ والوں نے ادب کرنا شروع کر دیا، تعظیم کر رہے تھے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کی برکت سے پورے مکہ کو چھما کر دیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور، اللہ وہ نور جو نور پاک مصطفیٰ ہیں، جو پورے مکہ کے اندر چمک رہا تھا، تو حضرت عبداللہ کی پیشانی چمک رہی تھی، تو مکے میں چھوٹے بڑے جوان بوڑھے سب کے سب یہی کہہ رہے تھے عبداللہ آپ کا چہرہ روشندار ہے اور آپ کی پیشانی پر ایک تارا چمک رہا، نور چمک رہا ہے۔ حضرت آمینہ ملی، کہا عبداللہ میں نے تو سنا تھا لیکن آج میری آنکھیں دیکھ رہی، آپ کے چہرے پر ایک تارا نظر آ رہا ہے، نور نظر آ رہا ہے۔ میں بڑے خاندان کی شہزادی ہوں، میرا دامن پاک دامن ہے، میری نظر پاک نظر ہے، میرا خیال پاک اور صاف خیال ہے، اور بڑے بڑے رئیسوں کے شہزادوں کی منگنی آئی، رشتے آئے، میں نے اسے ٹھکرا دیا، شادی اور نکاح کرنے کے لیے تیار نہ ہوئی، لیکن آج میرے دل کی تمنا اور آرزو پوری کرو، آج میری خواہش پوری کرو، عبداللہ آپ میرے ساتھ نکاح کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا حضرت عبد المطلب، میرے باپ وہ زندہ ہیں، حیات ہیں، میں اپنے باپ کی اجازت کے بغیر آپ سے نکاح نہیں کر سکتا، میں اپنے باپ سے اجازت لوں اس کے بعد تمہارے ساتھ نکاح کروں گا۔ کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کا خیال رکھوں گی اور راہ دیکھوں گی، انتظار کروں گی۔ حضرت عبد المطلب تک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ نے بات پہنچائی، ابا جان مکہ کے اندر ایک خاتون ہے جسے آپ جانتے ہوگے، جس کے قبیلے کو جانتے ہوگے، اس کا نام آمنہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عبد المطلب خوش ہوئے، کہا بیٹا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، وہ بڑا اچھا خاندان ہے اور وہ بیٹی بڑی پیاری بیٹی ہے اور بڑی عزت دار بیٹی ہے، کیوں نہ تمہارا نکاح ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ کے ساتھ ہوا۔ جب حضرت آمنہ کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کا نکاح ہوا، کچھ مدتوں کے بعد یہی تارا، یہی نور آمنہ کے شکم کے اندر جلوہ گر ہوا۔ عبداللہ کی پیشانی سے نکل کے بی بی آمنہ کی شکم کے اندر یہ نور، یہ تارا جلوہ گر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبد المطلب اور حضرت عبد المطلب سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ کی پیشانی سے وہ تارا، وہ نور نکل کے حضرت آمنہ کی آغوش میں آ گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب وہ نور، وہ تارا میرے پیٹ میں آیا اور میں جب زمین پر چلتی تھی تو غیب سے آواز آتی تھی، آواز آتی تھی اے ہماری بندی آمنہ ذرا سنبھل کے چلنا، اس لیے کہ تیرے شکم کے اندر، تیرے پیٹ کے اندر دو جہاں کی نعمتیں ہیں، اللہ کا محبوب ہیں، اللہ کا رسول ہیں، ذرا سنبھل کے چلنا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں باہر نکلتی تو درخت بڑے بڑے جھاڑ جھک جاتے تھے اور غیب سے کلمے کی آوازیں آتی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں صبح کے وقت میں اپنے مقام کے دروازے کو کھول کے آسمان کی طرف دیکھتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ فرشتے اڑتے ہوئے مجھے نظر آ رہے تھے۔ میں اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو اڑتے ہوئے دیکھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں رات کو سوتی تھی
تو مجھے خواب آتا تھا، خواب کے اندر اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا او بیٹا آمنہ تجھے مبارک ہو، مجھے دیکھو، مجھے جانو، مجھے پہچانو، میں نسل انسانیت کا باپ آدم ہوں، تجھے خوشخبری دینے کے واسطے آیا ہوں، القریب اللہ تبارک تعالیٰ اپنا محبوب، اپنا رسول دنیا میں بھیجے گا، تجھے اس کی ماں بنائے گا، تجھے مبارکباد پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی مبارکباد پیش کیا۔ اللہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے نبیوں کی زیارت کی اور مجھے معلوم ہوا کہ میرے شکم کے اندر جو بچہ پڑھ رہا ہے وہ کوئی عام بچوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حبیب ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنی ماں آمنہ کے پیٹ کے اندر جلوہ گر ہوئے تو آپ کے باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا تھا۔ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں حیات نہیں تھے، بلکہ تجارت کے لیے گئے تھے، کاروبار کے لیے گئے تھے، اور جب وہ لوٹے تو بیمار ہو گئے تھے اور بخار کے اندر آپ کا وصال ہو گیا، وہ بھی مدینہ منورہ کے اندر۔ اس وقت مدینہ منورہ نہیں تھا، لیکن جب مدینہ منورہ ہوا تو ہمارے سرکار کے قدم پڑے، تب وہ مدینہ بنا، ورنہ اس جگہ کا نام یشریف تھا، اور یشریف کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ بیماریوں کی جگہ، آفتوں کی جگہ۔ جب یشریف کے اندر معصوم آمنہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا نبوت والا قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے امن کی جگہ بنا دیا، اس کو رحمت کی جگہ بنا دیا، اس کو مدینہ بنا دیا، اس کو پاک بنا دیا، اور ایسی سرزمین بنا دیا کہ ہر مومن، ہر بندہ کہتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید کربلا، عشق محبت، عشق محبت۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ مدینہ ہے کہ جس مدینے کے اندر تاریخ بتاتی ہیں کہ مسجد نبوی شریف بنانے کی تیاری کر رہے تھے، تو اسی جگہ پر حضور کے والد حضرت عبداللہ کی تربت تھی، تو اس تربت کو کھولا گیا نا، تو کتابوں میں آیا ہے کہ حضور کے والد صحیح سلامت تھے، اور اس دن مدینے میں خوشبو پھیل گئی، مہک پھیل گئی، خوشبو پھیل گئی، اور پتہ یہ چلا کہ مدینے کے اندر حضور کے والد کا جسم مبارک، پورا شریر پاک کمپلیٹ، پورا جسم مبارک شریر پاک نکلا، اور مسجد نبوی کے پاس آپ کی تربت سے نکال کے جنت البقیہ کے اندر آپ کے والد کا مزار رکھا گیا، تربت بنائی گئی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، باقی کا انشاءاللہ کل ہم حضور کے نور کی تقریر سماعت کریں گے۔ بس میں یہیں سے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعائیں ہیں کہ مالک بیدیات بندہ نواز اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے، ان کے کرم سے اس بیان کو قبول فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین کی اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائیں۔ آپ سے ایک گزارش ہے، اپیل ہے، دھیان دے کے سنیں، کل صحیح سمے پر صحیح وقت پر آ جائیں۔ آرام سے ہم ایک ایک کر کے گھر سے نکلتے ہیں اور وقت کا کوئی دھیان ہی کوئی نہیں رکھتا، خیال ہی نہیں رکھتا۔
تو آپ صحیح وقت پر آؤ گے تو صحیح وقت پر تقریر ختم ہوگی. آپ آرام سے نکلو گے اور میں آپ کا ویٹ کروں گا کہ کب آئیں، کب شروع کریں، کب آئیں. اب تو آؤ. امام حسین کی ارواح اور روح، میرا ایمان عقیدہ ہے کہ خاص کر کے ہماری کٹھی میں ہے، اور جہاں ذکر حسین ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے. جماعت خانے میں کھانے کا ہوتا ہے، سب سے پہلے ہماری انٹری ہو جاتی ہے. جگہ تلاش کرتے ہیں، کہاں اچھی جگہ ہے، کہاں بیٹھیں گے، کہاں بیٹھیں گے. باہر کھڑا رہنا پڑے گا، بائک پر بیٹھا ہے، کوئی کار پر بیٹھا ہے، کوئی آٹو رکشا میں بیٹھا ہے، کیونکہ کھانا ہے. تو یاد رکھو یہ ذکر حسین ہے، یہ کسی اور کے گھر کی محفل نہیں ہے، ذکر حسین ہے. تو کھانے میں تو ہم کہتے ہیں چلو بسم اللہ، اور پروگرام کا کہیں گے انشاءاللہ، اور پھر کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ایسے تھوڑا دامن ملے گا. صحیح وقت پر آیا کرو اللہ کے بندو، اور صحیح وقت پر تقریر ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آئے صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائے. یہ ہے نا ارے یار اے حبیب احمد مجتبی، دل مبتلا کا سلام لو، جو وفا کی راہ ہمیں کھو گیا، اسی غم شدہ کا سلام لو. اے حبیب دل مبتلا جو وفا کی راہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرے آقا میرے مولا، میں طلب سے باز نہ آؤں گا، تو کرم کا تھی بڑھائے جا، میں طلب سے باز نہ آؤں گا، تو کرم کا تھی بڑھائے جا، تو کرم کا تھی بڑھائے جا. جو تیرے کرم سے ہے آشنا، اسی آشنا کا سلام لو. اے حبیب احمد مجتبی، مبتلا کا سلام لو، جو وفا کی راہ ہمیں کھو گیا، اسی خدا کا سلام لو. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرے آقا میرے مولا، میری حاضری ہو مدینے میں، ملے لطف مجھ کو بھی جینے میں، ملے لطف مجھ کو بھی جینے میں. تیرا نور ہو سب کے سینے میں، میری اس دعا کا سلام لو. اے حبیب احمد مجتبی، دل مبتلا کا سلام لو،
جو وفا کی راہ میں کھو گیا اسی گمشدہ کا سلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا میرے مولا وہ حسین جس نے چڑک کے خون چمن وفا کو ہرا کیا چمن وفا کو ہرا کیا اسی نثار کا واسطہ اسی جان نثار کا واسطہ تو ہر ایک گدا کا سلام لو اے حبیب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تمام حضرات تشریف ہے بیٹھ جائیں. الفاتحہ. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہے ان کو تو دولتی عطا کر جو بیمار ہے ان کو صحتی عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی تو ہمیں کو مسرور رکھنا بلاؤں سے ہمیں کو سدا دور رکھنا پریشانیاں ہمیں کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں
قال الله تعالى في شان حبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Rasulullah wa sallam alayka ya Habiballah. Kya batao ye kya Madina hai, kya batao کیا بس میرا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، اس کی آنکھوں کا نور دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ